وسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صدق الله مولانا العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، نوجوان ساتھی، وزیر بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و احسان کے خالق کائنات نے جمعۃ المبارک دیاں انہاں سعید گھڑیاں کے اندر سنوں پھر اپنے گھر کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا کی. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ لاجوال کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت کے اندر ساری سازی کو صرف قبولیت عطا فرمائے اور ساری نجات کا فرمان بنائے. قرآن حکیم کا ایک مقدس جملہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت پر تشریف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ کی گل کی. فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور سارے رنگوں میں وہ رنگ بھی سونا. دنیا کے اندر مختلف رنگ نے، مختلف رنگ چڑھان والے نے، رنگ ساز نے، ملاری نے، مگر جتنے بھی رنگ چڑھان والے نے جدو انہوں کا رنگ چڑھتا ہے نا کہ پھر جدو کپڑا دھوو تو کچھ نہ کچھ لینا رہتا ہے، ہر پھیرے کچھ نہ کچھ رنگ لینا ہے. رنگ سازاں کا رنگ چڑھتا ہے پھر ہولی ہولی لینا رہتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا جڑا رنگ ہے وہ جنوں ایک باری چڑھ جائے پھر بھاویں وہ کھل لا لیتی جائے وہ رنگ پھر نہیں ہوتا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنگ چڑھے. پھر کہڑا ظلم ہے جڑا امیہ نے آپ کو نہیں کیا. مظالم کے پہاڑ گرائے گئے، کنیا سے مٹایا گیا، زبان سے پھنستے ہوئے اب کے انگارے رکھے گئے، ہاتھوں پیروں میں لوہے دیا میخاں ٹوکیاں گئیاں، مگر اللہ کا رنگ چڑھیا ہوا سی نا اتر نہ سکیا. اسلام کی پہلی شہید نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا.
جس بے دردی نال آپ کو شہید کیتا گیا اور ابو جہل نے آپ نے جو زیادتیاں کی کتابیں پڑھی ہے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہر حربہ ابو جہل نے استعمال کیا کہ سمیہ تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دیا. جناب سمیہ نے آخیا میں پڑھنے واسطے پڑھیا پڑھنے واسطے تو پڑھی. ابو جہل نے ہر حربہ استعمال کیا ہر سزا دیتی مگر جتنی سزا بنتی سی اتنے اس کے رسول کے بامبڑ بچتے تھے. زبان پہ کلمہ جاری آہد آہد پکار دیا رہے. ابو جہل نے فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے مگر طریقہ کی اپنایا کہ آپ کو زمین سے لٹا دیتا ہے. ایک رسی آپ نے ایک پیر نال بندھی دوسری رسی دوسرے پیر نال ایک رسی ایک سوار کو دیتی گئی دوسری دوسرے سوار کو. سوارا ابو جہل نے آخیا کہ تساں نے سواریاں نو مختلف قیمت سے دوڑانا ہے تاکہ یہ جسم گر جائے دو ٹکڑے ہو جائے. پھر ظالم نے اس سے بس نہیں کی. سواریاں دوران تو پہلے آپ کی شرمگاہ سے ظالم نے نیزہ ماریا مگر تاریخ شاید کہ رسول اللہ کی اس غلامہ کے جسم کے ٹکڑے پہ ہو گئے زخمات زخم سے کھا گئے مگر زبان تو کلمہ حق نہ مل سکیا. اسی واسطے آج حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب نے امت کو بڑیاں بڑیاں عجیب باتیں دسیاں. میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا للاریاں کے رنگ کی ہوتے ہیں پر کرتے ہوتے کچا رنگ للاری والا تے چڑھتا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا. جدے مصطفیٰ کے پیار کا اللہ تعالیٰ کی توحید کا رنگ چڑھ جائے پھر کوئی اس رنگ کو اتار نہیں. فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی پھیرن والی خادمہ وہ حق کو کنگھی پھیرتے. نبی کریم جو معراج کی تشریف لے گئے سرکار براق پہ جا رہے ہیں ایک وادی جو براق گزریا تو بڑی پیاری پیاری خوشبو آئی. نبی کریم نے فرمایا جبریل بہت پیاری مہک آ رہی بہت خوشبو. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرعون دی بیٹی کے سر میں کنگھی پھیرن والی کنیز کی قبر کی خوشبو ہے. اس وقت تھوڑی سواری مصر تو گزر رہی اور مصر کے قبرستان میں تھوڑی قبر ہے وہ قبر کی خوشبو آ. نبی کریم نے فرمایا فرعون کی بچی دی کنیز وہ قبر تو خوشبو سرا واقعہ سنا. جبرائیل کرتے یا رسول اللہ کنگھی پھیرتی سی کنگھی ہاتھوں نیچے گر گئی کنگھی نو چکن لگیا انہیں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی بچی کہتی ہے کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ انہیں آخیا میں انہوں رب منتی ہوں جنہیں تیرے باپ کو بھی پیدا کیا جڑا ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے بس میں انہوں تسلیم کر دیا اور کسی کو ہلا دیا. بیٹی نے اپنے باپ کو دسے فرعون غصے نال آگ بگولا ہو گیا میری کنیز میرے گھر میں رہن والی میرے ٹکڑیاں کے پلن والی
کہ مینوں نہیں مانتی؟ بلا کے آخیا من جا مینوں خدا، انہیں آخیا نہ تو خدا دا بندہ ہے، تینوں خدا دا بندہ تے من سکدی ہیں، خدا نہیں من۔ انہیں آخیا میں دکھ دی مار مارا، اور کیا لگی مارن نال کدے مذہب سے تبدیل نہیں ہوئی۔ اس کے الہی کا رنگ ایسا کچا نہیں جڑا مارا نال اتر جائے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فرعون نے کڑا تیل پوایا، تیل کھول رہا سی، انہیں آخیا میں تینوں ابلتے ہوئے تیل بھی سٹ دیا گا، اور بھی وقت نہیں کہ مینوں رب مانتا۔ انہیں آخیا نہ، رب اللہ احد، سبحان کوئی اللہ، دوے تو رب نہیں، رب دا بندہ ہے، رب دی مخلوق ہے، تینوں بنان والا رب ہے، میں انہوں مننی ہاں جنہیں پوری کائنات کو پیدا کیتا۔ اللہ اکبر۔ دودھ پین والی بچی ماں کے سینہ نہ لگتی، فرعون نے سپاہیاں نو آخیا اس بچی کو چھین کے نا یہ سامنے اگ بھی سٹو، تیل بھی سٹو، بچی کو جلدا دیکھ کے تو پھر سے آخے گی کہ میں ہوں تینوں خدا مان لیا، میری بچی نو نہ جلا، بچا دے میری بچی نو۔ اولاد کے زخم بڑے ڈاڈے تھے، سپاہیاں نے ماں کو یا رسول اللہ بچی چھین لی۔ جو بچی نو تیل وال لے کے جا رہے سن، ماں سی نا، ماوا کے کلیجے ہی رب نے بخشے بنائے۔ صوفی اصغر علی اصغر صاحب نے کیا سی کٹھا رب نے رحم سے کرم کر کے اپنی ہتھی بنایا ماں کا دل، کٹھا رب نے رحم سے کرم کر کے اپنی ہتھی بنایا ماں کا دل، پھر پیار کی مٹھی گئی اگ اتنے ہولی ہولی پکایا ماں کا دل، آپ رحمت دے نال پھر ہو کے سینے وچ ٹکایا ماں کا دل۔ بچے نو کنڈا چکے ماں کی نیندر اٹھ جاتی، بچے نو بخار ہوتا ہے ماں ساری ساری رات سرانے سے بہ کے روتی رہتی ہے، یا اللہ یہ دکھ مینوں دے دے، میرے بیٹے کو دکھ نہ دے۔ تابش نے بڑے مزے کی گل کی، تابش نے کیا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، تابش ایسا زمانہ ہو گیا میری ماں رات کی کبھی سوتی نہیں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہتا ایک باری میں کیا سی ابھی مجھے ڈر لگتا، مدت ہوئی ہے میری ماں رات کی سوتی کدی نہیں، ساری ساری رات جاگتی رہتی ہے، پترا تو سو جا میں تیرا پہلا دیں۔ ماما نے جگرے سے کرے جب بچے نو تیل وال سپاہی لے کے چلے، ماں تڑپ اٹھی، قریب سی کے بار پڑھتی رہی اشہد اللہ الہ الا اللہ، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑیا پھیر نہ لیندا۔ خدا کرے کہ سنو وہ رنگ چڑھ جائے جڑا رنگ صحابہ تے چڑھیا سی، جڑا رنگ رسول اللہ دیا غلامہ تے چڑھدا رہیا ہے، اس رنگ نو اتارن دیا کوششاں کیتیاں گئیاں مگر اس رنگ نو کوئی نہ اتار سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت ثوبان، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دے بہت بڑے عاشق سن۔ حضرت ثوبان ہر صحابی نبی پاک نال بڑا ہی پیار کردا سی، مگر حضرت ثوبان دا پیار کوئی وکھرا پیار سی۔ ایک دن نبی کریم واز کر رہے نے، مسجد نبی بھری ہوئی ہے، تے نبی کریم تقریر کردیاں غلاماں وال ویکھ رہے نے، اچانک ثوبان دے چہرے تے نظر پہ گئی۔
میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، ایسا معلوم ہوندا سی کہ کئی راتاں ہو گئیاں نے صبح سویا نہیں۔ حضور دی محفل وچ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر نظر آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے جدو صوبان دے چہرے وال ویکھیا تے رحمت عالم نے آواز دے کے آکھیا صوبان، تڑپ گیا جی سلطان۔ حضور نے فرمایا میری محفل وچ بیٹھ کے بھی غیر حاضر نظر آ رہے ہیں، کیڑیاں خیالاں وچ ڈبا ہوئے ہیں؟ جدو حضور نے پوچھیا کیڑیاں خیالاں وچ ڈبا ہے تے حضرت صوبان رو کے کہندے نے کریم آقا تہاڈیاں خیالاں وچ ہی فرق ہو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کئی راتاں ہو گئی نے میں سو نہیں سکیا۔ حضور نے فرمایا کی سوچتا رہنا؟ ہن سنو صحابہ دا عشق۔ سیدی یا رسول اللہ میں دن وچ کئی واری آپ نو نہ ویکھا مینوں چین نہیں آوندا، مینوں آپ دے ویکھے بغیر سکون ہی نہیں ملدا۔ کئی دن ہو گئے نے میں سوچ وچ گم ہاں، آپ دے جوڑیاں دے صدقے مینوں جنت مل جائے گی، مینوں یقین ہے میں جنت جاؤں گا، پر یا رسول اللہ بہت بڑی جنت، پتہ نہیں میں غریب دا مکان کتھے ہوئے گا، آپ دا مال کتھے ہوئے گا۔ یا رسول اللہ دن وچ کئی واری نہ ویکھا مینوں چین نہیں آوندا، میں کئی دنوں تو پیا سوچنا ہے جنت وچ آپ دی زیارت نہ ہوئی تے میرا تے دل نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں اس جنت نو کی کرنا جتھے آپ دا دیدار نہ ہو؟ خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ تیرے دیوانے اندر۔ یا رسول اللہ مینوں تے چین جنت وچ نہیں آئے گا، آپ اپنے محل وچ ہو گے، یا رسول اللہ میں پتہ نہیں کہڑے گٹھے میرا مکان ہوئے گا، بہت بڑی جنت ہوئے گی، یا رسول اللہ میں اتھے نہ دیکھاں گا مینوں چین نہیں آئے گا۔ کئی دن ہو گئے نے میں نہ سوچا چ گم ہاں کہ تواڈے بغیر تے میرا وقت جنت وچ اچھا نہیں گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے فرمایا شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے گردا ہے نا انہوں دیدار الہی نصیب ہوندا ہے۔ شہید شہادت پاویں ہی جنت چلا جاتا ہے۔ حضور فرماندے نے جنت دے 8 دروازے، ہر دروازہ پکار پکار کے آکھے گا او سونیا میرے چو لنگ تاکہ تیرے گزرن دی سعادت مینوں نصیب ہو۔ نبی کریم فرماندے نے شہید گزرے گا تے ایک دروازے چوں، مگر ہر دروازہ محسوس کرے گا شاید میرے چو ہی گزرے ہے، اللہ کسے دروازے دا دل نہیں توڑے گا۔ اللہ فرمائے گا شہید ہے جنت تیری، حورا تیریاں، نہراں تیریاں، دودھ دیاں نہراں، شراباً طہورا دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، کوثر دیاں نہراں، اے طرح طرح دے باغات، چشمے، سب کچھ تیرا ہے، موج کر، میرے رستے وچ جان دیا، چل عیاشی کر، پھر جنت دیاں باغاں چ۔ نبی کریم فرماندے نے شہید جنت دے میوے کھائے گا، جنت میں ٹہلے گا، پھرے گا، بہاراں لٹے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا شہید اور میری جنت پسند آئی ہے؟ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا شہید آکھے گا یا اللہ تیری جنت بہت اچھی، بڑیاں نعمتاں نے، طرح طرح دیاں بہاراں نے، باغات نے، اور یا اللہ میرا دل جنت وچ نہیں پیا لگتا، یا اللہ مینوں جنت وچ مزہ نہیں آ رہا۔ شہید کس چیز دی کمی ہے جنت وچ؟ کیڑی نعمت ہے جڑی جنت وچ تینوں نہیں ملی؟ باغات نے، چشمے نے، حورا نے، سونے چاندی دے محلات نے، دل بہلان والے خدمت گزار غلمان نے، حورا نے، طرح طرح دیا نعمتاں نے، تو اشارہ کر لے پھل تیرے منہ اگے آ جاندا ہے، تیرے اشاریاں تے جنت دا نظام چل رہا ہے۔ کس چیز دی کمی ہے؟ شہید رو کے آکھے گا یا اللہ کمی تے کوئی نہیں، پر مینوں جنت وچ مزہ نہیں آیا۔ شہید تو چاہتا کی ہے؟ یا اللہ میں چاہنا پھر دنیا تے بھیجیا جاؤں، پھر میدان کارزار ہوئے، دشمن دی تلوار ہوئے،
میری گردن ہوے دشمن دا گھوڑا ہوے، میرا جسم ہوے دشمن دا نیزہ ہوے، میرا جسم ہوے ربا جڑا مزہ تلوار دی دھار تھلے آیا سی تیری جنت وچ نہیں آیا۔ من اللہ صبغہ، اے اللہ دا رنگ چڑھیا ہوا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے سن تے رس ایک بندہ ملیا، انہیں آخیا تسی اللہ دے نبی ہو تے اللہ تہاڈی موڑدا ہی نہیں تے میرا ایک کام تے کرا دیو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دس بھائی کی کام ہے؟ کہنے لگا اللہ دے دربار اے التجا کرو کہ مینوں اپنے عشق دا ایک ذرہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر، عشق دا ایک ذرہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس تو اللہ اللہ کیتی کر، رب دے دربار چکیا کر، جڑے چکدے نے اللہ انہاں نال محبت کردا ہے، اللہ انہاں نوں پیار عطا کردا ہے، بس ٹھیک ہے تو بس جس طرح چلدا ہے نظام چلا۔ انہیں آخیا جی نہیں مہربانی کرو تھوڑا کو مول لگتا ہے، تسی دعا کرو گے اللہ قبول کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے دربار عرض کیتی یا اللہ فلانا بندہ عشق دا ایک ذرہ منگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں سمجھایا نہیں یا اللہ بڑا سمجھایا ہے پر وہ آنکھیں نہیں لگتا، کہندا ہے بس اللہ نو آکو اپنے عشق دا ایک ذرہ عطا کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو سفارش کرے تے پھر میں نہ مننا تے یاری کادی ہوئی، ٹھیک ہے میں انہوں اپنے عشق دا ایک ذرہ دے دیتا۔ خیر دعا ہو گئی، کافی عرصہ گزریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھوں گزرے، وہ بندہ نظر نہ آیا۔ آپ نے پوچھا بھائی اتنے ایک بندہ ہوتا سی درویش، وہ کدھر گیا؟ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے آخیا جناب بڑا عرصہ ہو گیا، وہ ایک پہاڑی تے کھلو کے تے آسمان وال ٹک ٹکی لگا کے پیا ویندا ہے، نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے نہ بہندا ہے نہ سوندا ہے، پہاڑی تے کھلوتا ہے تو بس آسمان وال ویندا پیا، اکھ بھی کدے نہیں چمکی، مدت ہوئی ہے وہ تے کئی مہینے ہو گئے نے اسے رنگ وچ کھلوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے چڑھے، دیکھیا وہ کھلوتا ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کے آخیا السلام علیکم، وہ چپ دیکھی جائے۔ آپ نے پھر کیا السلام علیکم، دیکھی جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جسم نو پکڑ کے ہلایا کہ میرے ول متوجہ ہوئے، وہ پھر بھی ویکھی جاوے۔ انہیں خیال ہی نہیں کیتا کون پیا بلاندا ہے تے کون پیا ہلاندا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قدرت دی آواز آئی عیسیٰ کنوں پیا ہلانا ہے؟ آپے تے تو دعا منگی سی انہوں عشق دا ایک ذرہ دے دے، میں جدوں دا اپنے عشق دا ذرہ دیتا ہے، اے میرے وال ہی ویکھی جاندا ہے اور کسے وال ویکھدا ہی نہیں، ادھے جسم دے ٹکڑے کر دیو پھر بھی اے رن ہن نہیں اترے گا۔ ہاں عشق تیرے دا رنگ محمد چڑیا پھر نہ لیندا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام دشمن پیچھے لگے نے، اللہ دا نبی اگے کے جا رہے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ویکھیا دشمن قریب آ گئے نے، آپ نے موڑ کٹے آگے ایک بہت بڑا درخت سی، درخت نو فرمایا مینو پناہ دے۔ درخت درمیان چو چر گیا، آپ جلدی نال درمیان چلے گئے، درخت پھر مل گیا، درخت نے پناہ دے دی۔ دشمن ویکھدے نے کدھر گئے نے نظر نہیں آ رہے، شیطان نے آ کے آخیا زکریا اس درخت بھی چھپ گیا۔ انہوں نے آخیا ہوں کی کری؟ شیطان آخیا تسی آرا لے کے درخت نو چیر دیو، درخت چیرو، زکریا دے دو ٹکڑے ہو جان گے، چر جائے گا، بس ختم ہو جائے گا، مار نہیں چاہتے۔ شیطان نے مشورہ دیتا، انہوں نے آرا لے کے درخت تے چلانا شروع کر دیتا۔
جدو آرے دی آواز آپ دے کن وچ آئی، آرا سر دے قریب پہنچ چکا سی، اللہ دے پیغمبر نے آکھیا یا اللہ ہن تے آرا لے کے درخت نو چیر دے نے تے مینوں ہن چیرن لگے نے۔ قدرت دی آواز آئی یار میرا ہو کے تے پناہ درخت کو منگدا رہے، تو جے میرا نبی سی میرے کو پناہ منگیا، میں پناہ نہ دیتا درخت کو پناہ منگیا، اس پناہ تے تینوں دے دیتی۔ پر زکریا ہن میری گل غور نال سن، ہن آرا چلے گا، تیرا جسم چیریا جائے گا، کن کھول کے سن لے، اگر تو سی کیتی تے نبیاں چوں نہ کٹ دیاں گا۔ اللہ جدو اے گل سنی نا، حضرت زکریا نے آکھیا مالک تیری مہربانی مینوں آگاہ کر دتی، سونیا ربا میرے سینے تیرا پیار ہے، مینوں قسم ہے تیری ربوبیت دی، میرا جسم کٹ جائے گا پر زبان تے سی نہیں آئے گی، اف نہیں آئے گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی اور لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی اور لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ صوبان عرض کر دیں یا رسول اللہ، جنت وچ تواڈے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، میں کئی دن ہو گئے نے سوچدا پیا، مینوں نیند کدے نہیں آئی، میں اسے غم وچ پریشان ہاں، میرا دل نہیں لگے گا، اس جنت دا کی فائدہ جتھے آپ نال ملاقات نہیں ہوئی۔ صوبان رو رہے سن، اللہ نے جبریل نو آکھیا جلدی جا کے میرے محبوب نو کہہ دے اپنے غلاماں نو تسلی دے دیو، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جنہیں رسول دی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جنہیں رسول دی اطاعت کی تھی، پھر اس تے میں اتنا کرم کرانگا، انہوں خالی نبی پاک دی سنگت نہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سارے نبیاں دی سنگت دیاں گا، سارے صدیقاں دی دیاں گا، سارے شہیداں دی دیاں گا، تے سارے ولیاں دی دیاں گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ فرماتا ہے کتنا سونا سنگ۔ تو معلوم ہو گیا کہ جنہاں دے سینے سرکار دا پیار آ گیا، جنہاں نو اللہ دی محبت مل گئی، پھر انہاں تے اللہ دا رنگ چڑھ گیا، جنہاں تے اللہ دا رنگ چڑھ گیا، پھر اس رنگ نو کوئی چیز اتار نہیں سکتی۔ حضرات محترم، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ 18 سالہ دے جوان نے، رج کے سونے نے، نبی کریم نو ویکھیا تے اپنا دل قربان کر بیٹھے، حضور دا کلمہ پڑھیا۔ باپ نو اطلاع ملی کہ تیرے بیٹے خبیب نے محمد عربی دا کلمہ پڑھیا۔ جدو گھر آئے تے باپ نے آکھیا خبیب میں سنے تو محمد دا کلمہ پڑھے؟ حضرت خبیب نے آکھیا ہاں بابا تو صحیح سنے ہیں، میں واقعی آپ دیا زلفاں دا قیدی بن گیا، میں دل و جان آپ تے نثار کر چکا ہوں۔ باپ نے آکھیا کلمہ چھوڑ دے، خبیب نے آکھیا بابا نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں آکھیا میں حکم پہ دینا چھوڑ دے، انہیں آکھیا بابا تیرا حکم سارا کھاں دے،
پر محمد مصطفیٰ کا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں دلوں حضور تے قربان ہو چکا ہے، دیدہ و دل فرش راہ کر چکا ہے، میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑوں۔ باپ نے ڈنڈا لیا تے مارنا شروع کیا، میرے سامنے اونچا بولنا انکار کرنا، انہیں آخیا مار لیا بابا مگر کلمہ تے میں نہیں چھوڑوں۔ باپ مار رہے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، خون پیا بہتا ہے، مگر خبیب ہے کہ رسول اللہ دے جلوے سے گھومے، نبی کریم سرور عالم دا کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، کلمہ پڑھی جا رہے ہیں۔ باپ نے غلامہ نو بلا کے آخیا مارو تسی ہن میں تھک گئے، غلامہ نے ڈنڈے پکڑ لے، جناب خبیب نو مارنا شروع کیا، مارن والے مار مار کے تھک گئے مگر عاشق مار کھا کے نہ تھکے۔ جدو مارن والا تھک کے رک جاندے جناب خبیب فرماندے ہیں رک کیوں گئے، مارو مارو مار مکاؤ تے عذر نہ پیش لیاواں، اے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں۔ دوسرا مارنا شروع کر دینا، خون پہ بگتا ہے، جسم زخمی ہے۔ باپ قریب آ کے کہتا ہے خبیب دسو کلمہ چھوڑے گا کہ نہیں؟ حضرت خبیب نے باپ دی اکھاں وچ چکاں پا کے آکھیا میری رگاں وچ تیرا ہی خون ہے، کن کھول کے میری گل سن لے، توڑ دو گر ہڈیاں میری سبھی، توڑ دو گر ہڈیاں میری سبھی، اے دامن احمد نہ چھوڑوں گا کبھی۔ ہمیں جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دیو، ہڈیاں توڑ دیو، میں رسول اللہ دا دامن نہیں چھوڑا گا۔ باپ نے آکھیا اچھا اس نو کوٹھی چ بند کر دے، تالا لگا دیو، چابیاں میرے حوالے کو، نہ پانی دینا ہے نہ کھانا دینا ہے، بھوکا پیاسا آپ میں مرے گا بولے گا، آکھے گا میں کلمہ چھوڑنا ہے، چابیاں باپ نے جیب وچ پا لی۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 5 دن گزرے، 10 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، خبیب کی کمرے جو آواز ہی نہیں آئی۔ باپ کہنے لگا بڑا ضدی سی، اس نے اپنی جان دے دیتی ہے مگر آواز دے کے سنو پکاریا نہیں، تالا کھولو اور اس کی لاش چک کے باہر سٹو۔ انہوں یقین سی مر گیا ہوئے گا، 16 دن ہو گئے نہ پانی ملیا نہ کھانا، مگر حیران ہو گیا جدو دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے اپنی چادر تے بہ کے درود شریف پہ اپنے تے مسکراوٹ پیا۔ باپ بڑا حیران ہوا، خبیب دے چہرے دا رنگ بھی نہیں بدلیا، انہیں لب بھی خشک نہیں ہوئے۔ قریب آ کے کہنے لگا 15-16 دن ہو گئے نے تینوں نہ پانی ملیا نہ کھانا ملیا، تیرے چہرے دا رنگ بھی نہیں بدلیا۔ خبیب نے آکھیا بابا کیوں بدلو؟ انہیں آکھیا میں پوچھ سکنے کہ کیوں نہیں تینوں پیاس لگی، کیوں نہیں بھوک لگی؟ حضرت خبیب نے جڑا جواب دیتا دل دی تختی تے لکھن دیکھا۔ حضرت خبیب دی اکھاں وچ چمک پیدا ہوئی، فرمایا ظالم باپ تو کی جانے اس کے رسول دی لذت کی ہے، 3 مہینے خلقت رجی، 3 مہینے خلقت رجی، کہ ویک یوسف کنانی اسا محمد عربی تکیا، اسی رج گئے تو ہی جہانی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو تدبیر سکھائی. کات شروع ہو گئی. اجے کات ختم ہونے میں 3 مہینے باقی سن تے غلہ ختم ہو گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی سونیا ربا اجے 3 مہینے باقی نے اس امتحان دے تے غلہ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ ان قوم بھوکی مرے گی کی ہوئے گا. قدرتی آواز آئی اے پیارے یوسف میں قوم نو بھوکا نہیں من دیاں گا. ایک بلند مقام تے کھلو جا قوم نو بلا او تینوں ویندی جائے اپنے چہرے تو برقع ہٹا دے. اے برقع کھول زیارت بخشو. برقع کھول زیارت بخشو اے جو بکا بھی آوے تے ویکھ جمال مبارک تیرا تے بھوک تمامی جاوے. حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دی جال نہیں سی چلی جاندے. چہرے تے نقاب رکھدے سن. اللہ نے فرمایا جیڑا بھی آوے انہوں اپنا دیدار کرا. جیڑا ایک باری تینوں ویکھے گا 3 مہینیاں واسطے رج جائے گا. انہوں 3 مہینے پھر بھوک نہیں لگی. حضرت خبیب نے اس سے بات کا اشارہ کیا. جناب خبیب نے کیا میرے باپ میرے کو پوچھنا کہ 16 دنوں میں نہ پانی ملیا نہ کھانا ملیا تیرے لب بھی خشک نہیں ہوئے. 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی اسا محمد عربی تکیا اسا رج گئے تو ہی جہانی. اس نے یوسف ویکھیا 3 مہینے رج گئے تیاسا نے انہوں ویکھیا جدا حسن یوسف والا بھی شاید آئیے. سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا. سب سونیاں تو سب سونیاں سجا سب سونیاں تو سب سونیاں تو قد نرى تقلب وجهك في السماء. کملی والیا تیرا آسمان ول ویکھنا اسی پہ ویکھنیا. او سونیا سجنا جے تیریاں اکھاں میرے ول نے تے میریاں بھی تیرے ول نے. سب سونیا تو سب سونیا تو سب سونیا تو والقرآن الحکیم. سب سونیاں تو سب سونیاں تو کہ تکیا نصیباں والیاں جلوہ تکیا نصیباں تکیا نصیبہ. کملی والے دے غلاموں رسول اللہ در پیار کرنے والوں
حضرت عبداللہ چارپائی تے لیٹے نے، بیمار نے، مدینہ پاک وچوں رون دی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ پریشان ہو کے اپنی بیوی نو کہندے نے پتہ کر لوگ کیوں رو رہے نے، کی ہو گئے، کوئی حادثہ تے نہیں پیش آیا؟ بیوی باہر نکلی، چیخا مار کے اندر آ گئی، عبداللہ ہلاک ہو گئے، مارے گئے، تباہ ہو گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے آخیا کی ہویا؟ بیوی کہنے لگی نبی پاک دا وصال ہو گیا، سرکار پردہ کر گئے نے، رحمت عالم جلوہ فرما سن حضور پردہ کر گئے نے، نبی پاک دا انتقال ہو گیا ہے، میں وکھانا ہے۔ حضرت عبداللہ چارپائی تے اٹھ کے بہ گئے، چیخ ماری، رو کے کہنے نے سونیا ربا اگر کوئی میرا سجدہ قبول ہے، اگر میری دعا قبول ہے، اگر میں تیرے نبی دا صحابی ہوں تے میری دعا قبول کر لے، مینوں نبی نہ کر دے یا اللہ، مینوں اکھاں نہیں چاہیدیاں، میں ہن نبی نہ ہونا چاہنا۔ بیوی نے آکھیا اکھاں خدا دیاں نعمت نے، کی بد دعا پہ کر دیو؟ حضرت عبداللہ نے آکھیا اکھاں صرف رسول نو ویکھن واسطے سن، جدوں رسول کوئی نہیں تے اکھاں کی کرنیاں نے؟ سب سونے تو سب سونے تو تکیا نصیب، تکیا نصیب، اللہ اکبر۔ حسن یوسف بڑا ہی مشہور سی، پر معراج والی راتی جدو یوسف علیہ السلام نے حضور نو ویکھیا، نبی کریم ممبر تے بیٹھے تے یوسف علیہ السلام تقریر واسطے کھڑے ہوئے، معراج النبی کانفرنس تے جبریل سٹیج سیکٹری تے کملی والے دی صدارت تے نبی سنن والے بھی تے نبی بولن والے بھی۔ حضرت جبریل نے اعلان کیتا اور یوسف علیہ السلام آ رہے نے، سونیاں دا سردار آ رہے ہیں، مصر دا تاجدار آ رہے ہیں، حسینہ دا سلطان آ رہے ہیں۔ مجمع ہلچل مچ گئی، یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ دی حمد بیان کر کے نبی پاک وال ویکھ کے آکھیا تھانوں معراج مبارک ہوئے۔ نبی کریم نے مسکرا کے حسن یوسف وال ویکھیا، فرمایا تھانوں حسن مبارک ہوئے۔ جب نبی کریم نے کیا حسن مبارک ہوئے، حضرت یوسف دی اکھاں چاسو تیر گئے۔ نبی پاک نے فرمایا یوسف رون کیوں لگ پے ہو؟ عرض کیتی بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہان نالو، پر نہیں زیادہ قیمت میری تیری زلفانا۔ شان ہے مدینے دے تاجدار دی، آلہ حضرت دی کدرے روح پھرتی سی۔ جدو تاجدار بریلی نے یوسف علیہ السلام دا جواب سنیا تے بریلی دے تاجدار نے آکیا سب سے آلہ آلہ، سب سے بالا، سب سے
ताजदारों का काम, ताजदार आज यूसुफ भी उनके मदाखान है, आज यूसुफ भी उनके मदाखान है। तूने देखा ज़ुलेखा तूने देखा सबसे आला अल्लाह अपने महबूब का सच्चा प्यार अता करे, हजूर दी मुहब्बत का रंग चढ़ जाए। जदों ये रंग चढ़ जाए तो फिर यही रंग सिबगत अल्लाह कहलांदा है। अल्लाह सबनू इश्क रसूल दी रंगत अता करे। खुदा मेरी तुहाडी हाज़री कबूल करे। मैनू बहुत खुशी है कि बड़े अरसे तो बाद साडे इस इज्तिमा दे अंदर साडे मुल्क पाकिस्तान दे नामवर सना खाने रसूल और नामवर कव्वाल जिन्होंने जदों की कवाली शुरू की है, कवाली भी एक अपना नाम पैदा किया है। मेरे इंतहाई काबिल कदर भाई जनाबे मोहम्मद अली चिश्ती साहब तशरीफ फरमा ने, उन्होंने एक अपना अंदाज है, हसीन अंदाज है और बहुत ही हसीन अंदाज है। तो मैं मोहम्मद अली चिश्ती साहब को अर्ज करांगा कि सानू नबी पाक की मुहब्बत के रंग में रंगो, ये हजूर के प्यार दी बातां ना इल्मां विच फसा, सानू कोई यार की गल समझ। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मुहब्बत और प्यार ना दुरूद शरीफ पढ़ो। चिश्ती साहब तुम्हारे सामने सरकार की मदद सराई करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नातें आपने बहुत सी सुनी होंगी। मैंने इस नात को आजकल इसलिए बहुत सी जगहों पर पढ़ी, सिर्फ नात ही नहीं बल्कि मौजूदा तकाज़ों के हिसाब से बहुत से मसाइल का हल भी है। इस अफरा तफरी के दौर में अगर इस तरीके से कुछ अमन की फ़ज़ा पैदा हो तो बहुत अच्छा है। तो इस नात के अंदर मजमून बहुत अच्छा है। ये मैंने एक और अंदाज में भी पढ़ी है, तो इस नात को तवज्जो से समाअत फरमाइएगा और जी करे तो मेरे साथ मिलकर इसको अदा करें। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं और दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी औच खूबाम हम दारंद तो तन्हा दारी, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं।
مدینے نظر میں غیر کی جانب اٹھاؤں ناممکن اور فریب میں کسی جلوے کے آؤں ناممکن کیوں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور صاحبزادہ نے اعلیٰ حضرت کے جملے کی طرف اشارہ کیا ہے اس شعر میں سماعت فرمائیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے. اور اب جس کی وجہ سے میں یہ شعر پڑھتا ہوں یہ نعت جس شعر کی وجہ سے پڑھتا ہوں سنیے انشاءاللہ یاد رکھیں گے جو بات اب کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ توجہ حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے. اور جناب کسی شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور کسی نعت کے دو مقطع نہیں ہوتے اس کے دو مقطع ہیں سماعت فرمائیں کہ ہے نصیر اس کا گہوارہ مدینے کی زمین ہے نصیر اس کا گہوارہ مدینے کی زمین ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی گھر آئے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی گھر آئے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. آخری شعر سماعت فرمائیے بڑا مقبول شعر ہے سنیے کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں
کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ کیا پچھلی بار بندہ حضرات محترم، ایک بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے جن کا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، عالم دین ہے، سید ہے، ضعیف العمر ہے۔ ہم سنی صاحب نسبت ہیں، ہمیں تو سرکار کی نسبت مارتی ہے۔ سرکار کے خاندان سے نہ ہوتے تو شاید میں اتنی جلدی نہ کرتا اعلان میں، کیونکہ خاندان نبوت سے ہے اور وہ کچھ پریشان ہے۔ 2 بچیوں کی شادی کی، قرض لیا، مگر ہاتھ اتنا تنگ ہے کہ اب قرض والے کو قرض مانگتے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ بڑی امید لے کر اس مسجد میں تشریف لائے کہ میں نے سنا ہے کہ تو رسول اللہ کی آل سے محبت کرتا ہے اور تیرے ماننے والے بھی رسول اللہ کی آل سے پیار کرتے ہیں، تو قطرے قطرے سے دریا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ضعیف العمر ہے، عالم دین ہے، یہ میرے سامنے جلوہ فرما ہے اور بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ میں یہ پورا رکا تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت بہت تنگ ہو گیا ہے، تو میں آپ تمام حضرات سے سرکار کی محبت کے نام پہ، آج محفل میں جو رنگ تھا وہ رنگ بتاتا تھا کہ سرکار کی جلوہ گری ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے اور دل وجد کھانے لگے تو سمجھیں کہ سرکار آ گئے ہیں اور آپ نے کرم کی کھڑکی کھول دی۔ لہذا نبی کریم سرور عالم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے امتی کس طرح میری قدر کرتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے اٹھیے اور سید صاحب کی خدمت کیجئے اس نیت سے۔ لیکن یاد رہے زکوٰۃ اور صدقات میں سے کوئی پیسہ ان کو نہیں دینا، اس لیے کہ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ نہیں لے سکتا، اپنی طرف سے خدمت کرنی ہے رسول اللہ کی آل سمجھ کے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اٹھیں اور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت کریں۔ ماشاء اللہ۔